مروہ۔ ارکان اسلام میں نماز کو اللہ پاک نے ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اسلام کو ایک ایسے خیمے کے ساتھ تشبیہ دی جس کے 5 ستون ہوں۔ بات سمجھانے کے لیے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنا 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ ان میں پہلی چیز ارشاد فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک اکیلے ہی اس ساری کائنات کے معبود ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، اور دوسری چیز نماز کو قائم کرنا ہے، اور تیسری چیز وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اور 5ویں چیز وصوم رمضان، چوتھی چیز وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5ویں اور آخری چیز وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، جو آدمی بیت اللہ کا حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے حج کا ادا کرنا یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ تلا دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ، کرسی باہر بچھا لو، وہاں تک بھی اسپیکر کی آواز جا رہی ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ اسلام کو ایک ایسا خیمہ سمجھو جس کے 5 ستون ہیں۔ اب اگر یہ 5 ستون جو ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں تو خیمہ ایسا قائم ہے کہ وہ سردی سے بھی بچا سکتا ہے، گرمی سے بھی بچا سکتا ہے، ہوا سے بھی بچا سکتا ہے، اور بارش سے بھی بچا سکتا ہے۔ اور اگر ایک ستون جو ہے وہ گرا دیا جائے تو اس طرف کا خیمہ جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا، کونا ناقص ہو جائے گا، ادھر سے ہوا بھی اندر داخل ہوگی اور گرمی سردی بھی آئے گی، بارش بھی آئے گی۔ اور اگر دوسرا ستون گرا دیا جائے تو خیمے میں اور نقص پیدا ہو جائے گا، اور تیسرا ستون گرا دیا جائے تو خیمے میں ظاہر بات ہے اور نقص پیدا ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر چوتھا ستون بھی گرا دیا جائے تو پھر ایک ہی ستون کے اوپر خیمہ کھڑا تو ہوگا لیکن وہ خیمہ جو ہے وہ کس کام کا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ اگر تم اللہ پاک کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر صحیح معنوں میں اپنے اس اسلام والے خیمے کو کیا کرو، قائم کرو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، دوسرا آپ کی جو ترتیب ہے اس میں سب سے اول جو ہے نا شہادت اللہ الہ الا اللہ، دوسرے نمبر پر ہی آپ نے وإقام الصلاۃ کو کیا کیا، بیان فرمایا۔ تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان 5 ارکان میں جو نماز کی حیثیت ہے وہ شہادت کے بعد اور کسی رکن کی حیثیت نہیں ہے۔ رمضان کے جو روزے ہیں وہ سال میں 1 مرتبہ، اور زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مالداروں کے اوپر ہے اور وہ بھی سال میں 1 مرتبہ، اور حج جو ہے نا وہ پوری زندگی میں صرف 1 ہی مرتبہ ہے اور وہ ہے بھی صرف مالداروں کی۔ نماز ہی صرف ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسا رکن ہے جو ہر کلمہ پڑھنے والے پر دن میں 5 مرتبہ اللہ پاک نے فرض کیا۔
مرد کے اوپر بھی، عورت کے اوپر بھی، جوان کے اوپر بھی، بوڑھے کے اوپر بھی، مالدار کے اوپر بھی اور غریب کے اوپر بھی، یہاں تک کہ بیمار کے اوپر۔ بیمار آدمی بھی نماز سے مستثنا نہیں، اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر کے پڑھے، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لیٹ کر کے پڑھے، اور رکوع سجدہ اگر نہیں کر سکتا تو اشارے سے کرے، لیکن نماز بہرحال کسی صورت بندے کو کیا ہے معاف ہو۔ کئی دفعہ رمضان میں بھی یہ مضمون بیان کیا کہ باقی جتنے احکام اللہ پاک نے دیے ہیں وہ سارے زمین پر آئے، اور یہ نماز والا حکم ایسا حکم ہے کہ اس میں اللہ پاک نے بڑا اہتمام فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جبریل امین اور حضرت میکائیل کو بھیج کر کے بلوایا اور اپنا مہمان بنا، اور اپنا مہمان بنا کر کے اللہ پاک نے یہ نماز والا تحفہ آپ کو عطا فرمایا، ایک تو آسمانوں پر، اور دوسرا تمام احکام جبریل امین کے واسطے سے آئے۔ قاصد درمیان میں تھا، اگرچہ قاصد بھی فرشتوں کا سردار ہے لیکن بہرحال قاصد تو ہے، درمیان میں واسطہ ہے، لیکن نماز والا حکم بالکل سامنے بٹھا کر کے اللہ پاک نے براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد۔ ایک حکم جو ہے نا، چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے نا درمیان میں خط بھیج دیتے ہیں، میسج بھیج دیتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے، اور ایک یہ کہ سامنے بٹھا کر کے کہتے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے یہ حکم کیا کیا، براہ راست پہلی جب ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی طور پہاڑ کے اوپر، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی وحدانیت کا مسئلہ، قیامت کا مسئلہ، اور تیسرا مسئلہ یہ نماز کا، اے موسیٰ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کیا۔ یہ حکم براہ راست بغیر کسی واسطے کے اللہ پاک نے کہا۔ اس لیے نماز کو جو مقام حاصل ہے وہ ارکان اسلام میں سے کسی دوسرے رکن کو حاصل ہے۔ شریعت کی اور قرآن پاک اور حدیث کی تشریح کرنے والے چار امام، چاروں اماموں کا مسلک نماز کے بارے میں کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ امام احمد رحمہ اللہ کا مسلک تو یہ ہے کہ جو آدمی بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی جو سزا ہے، اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی نظام ہو، تو مرتد کی سزا کیا ہے بھائی؟ اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے، تو توبہ کر لے، توبہ کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کرے، اس کو زندہ رہنے کا۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ، ان دونوں حضرات کا مسلک یہ ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، وہ اگرچہ کافر تو نہیں ہے لیکن ہے مسلمان، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے۔ جیسے شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح ان دو اماموں کے نزدیک جو آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں، اس کو سزا کے طور پر قتل کریں گے۔ اور چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ مسلمان بھی ہے، کافر بھی نہیں ہے، اور سزا کے طور پر اس کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو ایسے آزاد گھومنے پھرنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا جائے، قید کر دیا جائے، اور اس کو اتنا مارا جائے کہ اس کا خون بہنا شروع ہو جائے، حتیٰ یتوب او یموت، یہاں تک کہ وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے یا اسی حال میں وہ مر جائے۔ اب آپ بتلائیں نا کہ اگر کسی ملک میں واقعتاً امام مہدی کے آنے سے پہلے کوئی بظاہر اس کی توقع نہیں ہے، لیکن اگر کسی ملک میں واقعتاً صحیح معنوں میں
جس کو اسلام کہتے ہیں وہ اسلامی قوانین نافذ کر دیے جائیں اور مولویوں کی حکومت آ جائے. جو آپ بتلائیں بھی کہ جو لوگ پیر پھر ٹر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، ہماری سوسائٹی پوری آباد ہے اور مسجد کیا غیر آباد، تو یہ آزادی کے ساتھ ایسے پھر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، پولیس کی جد سے ہر طرف پھرنے شروع ہو جائیں گے. پھر اب پرانے یہ امام احمد بن حنبل کا کیونکہ مسلک ہے نا کہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اور ان کے نزدیک جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے. تو جب تک جو ہے نا سعودی عرب کی حکومت صحیح تھی، ابھی تو بگڑ گئی ہے ہوگی، حکومت صحیح تھی تو جیسی اذان ہوتی ساری دکانیں کیا ہو جاتی، بند ہو جاتی. اب کام کرنے والے اندر سارے بنگالی اور پاکستانی، وہ ایسا کرتے شٹر نیچے کر دیتے، اندر ہی بیٹھتے، تو جب پولیس والے کو دیکھتے تو شروع کر دیتے اس لیے بغیر وضو کیسے شروع ہو جاتی. اب سنیں وہاں بھی تھوڑی بہت کیا ہو گئی ہے گھر میں. بہرحال بھائی اپنے گھروں میں بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، آج عصر کے بعد جو تعلیم ہوئی ہے اس میں بھی یہ مضمون گزرا کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، دائیں طرف بھی، بائیں طرف بھی، آگے بھی اور پیچھے بھی. جس سوسائٹی میں چند لوگ بے نمازی ہوں گے اس کی نحوست پوری سوسائٹی پر ہے. اس لیے تو پانی کی کمی ہے اور بھی مسائل جو ہے نا پیدا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے، خود تو اہتمام کر ہی کریں، لیکن جہاں جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے نماز کی پابندی کروائیں اور اہتمام کروائیں. 7 سال کی عمر کو بچہ جب پہنچ جائے تو اس کو نماز کا کہنا شروع کریں، اور 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی اگر پڑھتا نہیں ہے تو پھر اس کو سختی کرو، کبھی کبھی ایک آدھ لگا بھی دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو گھر میں کوڑا لٹکائے رکھتا ہے. آپ نے دعا دی اس کو کہ اللہ اس پر رحم فرمائے جو گھر میں کوڑا لٹکائے رکھتا ہے. لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی بچوں کو خطرہ رہتا ہے کہ کبھی یہ چل بھی سکتے. اس آیت میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے اجمالی طور پر واقیم الصلاۃ وہ تو پتہ نہیں بے شمار مرتبہ فرمایا، لیکن متعدد مقامات ایسے بھی ہیں جہاں اللہ پاک نے 5 نمازوں کی طرف اشارہ فرمایا. ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس کے لیے یہ تمہیدی بات میں نے عرض فرمائی، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک. یہ جو کچھ کہتے ہیں ان کی باتوں پر آپ توجہ نہ کریں، صبر کریں. وسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اللہ کی پاکی بیان کریں اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی اللہ پاک کی پاکی بیان کریں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جملے میں 2 نمازوں کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا. ایک طلوع شمس سے پہلے والی کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز ہے، جو ہم نے سے اکثر نہیں پڑھتی. آج کل تمہاری ایک صف بھی پوری نہیں ہو رہی. عشاء کی نماز میں 2 صفیں ہوتی ہیں اور فجر کی نماز میں جو ہے نا پوری صف ہوتی ہے. سردیوں میں سردی کی وجہ سے بستر بھی چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں نیند. اصل ہماری پوری معاشرت تبدیل ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند سمجھتے تھے اور عشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند سمجھتے تھے. اب رات کو جو ہے نا عشاء کے بعد کھانا کھانا، پھر گپے شپے لگانا، پھر نیٹ ویٹ دیکھنا، ٹی وی بھی دیکھنا، وہ سوتے سوتے جب رات کے 12-1 بج جائیں گے تو فرض نماز کے لیے بھی اٹھنا مشکل ہوگا. تہجد تو بڑے دور کی بات. اور فجر کے بعد جو ہے نا حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگی، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما، میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما. جس صحابی سے یہ حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں میں اپنے جو نمائندے ہیں نا، کام کرنے والے کارندے، ان کو صبح کے اوقات میں تجارت کے لیے بھیجا تھا. اللہ پاک نے ایسا میرے اوپر کرم فرمایا جو کسی پر. اب ہمارا وہ مغرب کی تقلید ہم نے شروع کر دی. صبح جو ہے نا دیر سے کام بازار کھولتے ہیں، بازار جاؤ تو 11 بجے سے پہلے کچھ نہیں ملتی. رات کو لیٹ سونا، صبح جو ہے نا لیٹ. آپ جب اٹھ رہے ہوتے ہیں بستر سے اس وقت میں ایک فیکٹری میں کام کر کے واپس جا رہا ہوں. صبح 6:45 بجے میری گاڑی آتی ہے
اور 7:15 سے لے کر 8:45 تک ایک مدرسہ میں بھگتا چکا ہوں، 2 سبق وہاں پڑھا چکا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے نا دوسرے مدرسے میں تیسرے مدرسے، اس لیے اپنی جو رہنے سہنے کا سونے جاگنے کا انداز ہے اس کو آپ جب تبدیل کریں گے تو پھر تہجد کی توفیق بھی ہوگی اور فجر کی نماز کی بھی کیا ہوگی توفیق۔ تو قبل طلوع شمس میں فجر کی نماز کی طرف اشارہ ہے، وقبل غروبہا میں عصر کی نماز کی طرف کیا اشارہ ہے۔ پانچوں نمازیں بڑی اہم ہیں، لیکن یہ 2 نمازیں جو ہے نا یہ خصوصیت کی حامل ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین ان کی ڈیوٹیاں ان اوقات میں تبدیل ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز میں بھی حاضری لگانے کے لیے رات والے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اور صبح جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی فجر میں پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی موجود ہوتے ہیں، دونوں دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ آیا اور کون سا بندہ نہیں۔ اور عصر کی نماز میں بھی رات والے فرشتے بھی پہنچ جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے، اور وہ جو فجر کے وقت آئے تھے وہ بھی فارغ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی عصر کی نماز میں کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں۔ تو ان 2 نمازوں میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور صبح کے فرشتے بھی دونوں نمازوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں، رات کے اوقات میں اس میں 2 نمازوں کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا، ایک تو مغرب کی نماز اور دوسرا عشاء کی نماز۔ مغرب کی نماز بھی عشاء کی، رات کے اوقات میں غروب آفتاب ہو جاتا ہے اور رات شروع ہو جاتی ہے، اور عشاء کی نماز بھی رات کے وقت آتی ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں تہجد کی نماز کی طرف بھی اللہ پاک نے کیا کیا اشارہ فرمایا کہ وہ بھی رات کے اوقات میں ہوتی ہے۔ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، بس اللہ پاک کی پاکی بیان کرو، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، دن کے جو 2 کنارے ملتے ہیں اس وقت بھی اللہ پاک کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کریں۔ اس میں ظہر کی نماز کی طرف اللہ پاک نے کیا کیا اشارہ کیا۔ ظہر کی نماز دن کا جو نصف اول ہے وہ طلوع صبح صادق سے اور طلوع آفتاب سے شروع ہوا، اور زوال کے اوپر جو ہے نا دن کا نصف اول کیا ہو رہا ہے اس کا وہ ختم ہو رہا ہے، اور نصف ثانی جو ہے نا زوال سے غروب آفتاب تک یہ شروع ہو رہا ہے۔ تو نصف اول کا آخری کنارہ اور نصف ثانی کا پہلا کنارہ، یہ 2 کنارے آپس میں مل رہے ہیں، اس وقت بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ ظہر کی نماز کا اشارہ ہے۔ تو 5 نمازوں کی طرف اللہ پاک نے اس آیت میں اشارہ فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔